ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کی نماز میں جلدی تھی. فرمایا کہ اگر تو اسی نماز پر مر گیا تو تیری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس دین پر تیری موت نہیں ہوگی. اس لیے کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں، آپ کی نماز ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، یہ نماز کا معیار ہے. فرمایا کہ نماز کے ظاہر کو درست کرو، نماز کے ظاہر کو درست کرو، نماز کے ظاہر کو درست کرو. اگر نماز کا ظاہر بگڑے گا تو نماز کا باطن بھی بگڑے گا. اگر نماز کا ظاہر درست نہیں ہے تو نماز کا باطن بھی بگڑے گا، اور اس کی بگاڑ کے اثرات پورے دین پر پڑیں گے. اس لیے کہا کہ اپنے گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کیا کرو. گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کرو. یہ بہت ضروری بات ہے، اور یہ بات یقینی ہے. یہ بات بالکل یقینی ہے کہ ایک آدمی سے اگر گناہ ہو رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کی نماز میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ گناہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، بگڑی ہوئی نماز کا دین پر اثر پڑتا ہے. بگڑی ہوئی نماز کا اثر دین پر پڑتا ہے، اور جو نماز قائم ہوتی ہے اس سے دین کامل ہو جاتا ہے. اقیم الصلاۃ من اقامها فقد اقام الدین. جو نماز کو درست کر لے گا اس کا پورا دین قائم ہو جائے گا. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے گناہوں کا سبب نماز کا بگڑنا ہے. اگر آپ کو گناہ ہو رہا ہے، صاحب بے تکلف آپ سے عرض کرتا ہوں، جو آدمی شکایت کرتے ہیں لوگ کہ میں نامحرم کو دیکھنے کے میرے اندر عادت سے، حالانکہ میں شادی شدہ ہوں لیکن پھر بھی نامحرم کو دیکھتا ہوں، میں کیا کروں؟ لوگ شکایت کرتے ہیں، مجھے خط لکھتے ہیں کہ آپ بتائیں میں کیا علاج کروں، میں بہت پریشان ہوں اور میری نظر نامحرم سے نہیں ہٹتی. میں نے کہا یقینی بات ہے کہ آپ جائز نماز پڑھتے ہیں، آپ کامل نماز نہیں پڑھتے. آپ جائز نماز پڑھتے ہیں، آپ کو مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ آپ کی نماز ہو گئی. آپ کو نامحرم کو دیکھنے کا سبب یہ ہے کہ آپ جائز نماز پڑھتے ہیں، کامل نماز نہیں پڑھتے. آپ بات، آپ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ جائز نماز سے. مفتی صاحب آپ کی نماز کو جائز کہہ رہے ہیں. آپ نے مسئلہ معلوم کیا مفتی صاحب سے؟ مفتی صاحب میں نماز میں نظر سے ادھر ادھر چلی جاتی ہے، میری نماز کا کیا ہوگا؟ مفتی صاحب کہ نہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، نماز آپ کی ہو گئی ہے. کیا ہو جائے نماز آپ کی؟ یہ آپ مشکل نہ پیدا کریں دین میں، اور یہ بڑی اللہ نے دین کو آسان کیا ہے. اگر آپ کی نماز میں ادھر ادھر چلی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس سے، تو نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی نماز ہو گئی. جی ہاں جائیے. آپ، میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں. اگر کوئی آدمی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بیت اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی آڑ نہیں، میں کہتا ہوں بیت اللہ کی دیوار کی جڑ میں سجدہ کر رہا ہے. اگر وہ بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اس کی نماز ناقص ہے. نماز سوچیے آپ، اس ناقص نماز سے اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے؟ نوٹس بول رہا ہوں، ایک اصولی بات یاد رکھنا ہماری، جائز نماز ناجائز کاموں سے نہیں روکتی. پکی بات، جائز نماز ناجائز کاموں سے نہیں روکتی. صاف یہ اصول ہے. جائز نماز ناجائز کاموں سے نہیں روکتی. میں اور آپ جائز نماز پڑھتے ہیں، میں اور آپ جائز نماز پڑھتے ہیں. جی ہاں، جائز نماز. جائز کا مطلب یہ ہے کہ ہاں آپ کی نماز ہو گئی.
حالانکہ نماز کا سر سے اترنا نماز نہیں ہے، نماز کا عرش پر چڑھنا نماز، نماز کا عرش پر چڑھنا۔ اگر آپ کی نگاہ نماز میں جگہ پر نہیں ہے تو آپ کی نگاہ نماز سے باہر نامحرم کو دیکھے گی، یہ یقینی بات۔ جو نگاہ نماز میں جگہ پر نہیں ہے وہ نگاہ نماز سے باہر حرام کی طرف جائے گی، وہ نظر نماز سے باہر حرام کی طرف جائے گی، یقینی بات۔ آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس کی نظر نماز میں قابو میں نہیں ہے اس کی نظر نماز سے باہر قابو میں ہو سکتی ہے، وہ موٹی سی بات۔ جس کی نظر نماز میں، جو آدمی اپنی معراج میں اللہ سے غافل ہے، کیا وہ معراج سے اتر کر کیا ذاکر ہو سکتا ہے؟ اس لیے نماز کو ذکر اکبر کہا ہے، نماز کو ذکر اکبر کہا ہے، فرمایا نماز ذکر اکبر ہے۔ ذکر اکبر وہ نماز ہے جو منکر سے روک دے۔ اس لیے اپنے گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کیا کرو، اپنے گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کرو۔ جس کی نماز جتنی کامل ہوگی اللہ کی قسم اس کا دین اتنا کامل ہوگا، جس کی نماز جتنی ناقص ہوگی اس کا دین اتنا گندا اور ناقص ہوگا۔ یہ اصولی بات ہے۔ یہ فرمایا کہ لمبی نمازوں کی مشق کرو، لمبی نمازوں کی مشق کیا کرو، لمبی نمازوں کی مشق کیا کرو۔ آج کل مقتدیوں کا امام صاحب پر اصرار یہ ہے کہ امام صاحب نماز ہلکی پڑھایا کرو۔ بیچارے حدیثوں سے جاہل، جی ہاں، حدیث کا مضمون پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث سے بالکل جاہل ہے۔ کہتے جی حدیث میں آیا ہے کہ نماز جو پڑھائے وہ امامت ہلکی کرے، نماز ہلکی پڑھائے، اس لیے کہ پیچھے حاجت مند لوگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے وہ قسم جس کو نماز سے کوئی مناسبت نہیں ہے، یہ وہ قسم ہے جن کو نماز سے کوئی مناسبت ہو، ان کا نماز سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کو نماز سے کوئی مناسبت نہیں۔ سنیے نا میں کیا بول رہا ہوں۔ جو واقعی سچے عاشق ہوتے وہ کتنی دیر معشوق کے انتظار میں کھڑے رہے، انہیں راتوں کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ تھوڑی دیر نماز میں کھڑے ہو کر امام صاحب سے کہتے ہیں امام صاحب، یہ والی سو بھی تو پڑھ سکتے تھے آپ، امام صاحب ایک صورت میں 2 رکعت بھی تو ہو سکتی تھی۔ جی ہاں، یہی مقتدی کی سوچ، اللہ معاف کرے، یہی ائمہ کا حال ہے، جو بیچارے تنخواہ دار ملازم ہیں، جیسی آپ کہو گے نماز پڑھا کے دیں گے آپ کو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ نبی کے مصلی پر کھڑا ہوا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنی عملی نماز سے مقتدیوں کو نماز کی تعلیم دے، اس کی ذمہ داری۔ جی ہاں، حدیث لے کر آتے ہیں، من اما بقوم فلیخفف، جو آدمی امامت کرے اس کو نماز ہلکی پڑھائے۔ آپ نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، جس کا ہلکا سمجھنا حرام ہے، اس لیے آپ نماز ہلکی چاہتے ہیں کیونکہ آپ نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، آپ نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ آپ سوچیے، آپ جو بات پیش کر رہے ہیں کہ بھائی پیچھے بیمار لوگ بھی ہیں اور حاجت مند لوگ بھی ہیں اور بیچارے کچھ ضرورت اپنی چھوڑ کر آئے ہیں، ان کے جانے کا تقاضا بھی ہے، لہٰذا آپ نماز ہلکی پڑھائیے۔ میں ٹھیک ہے، آپ یہ تو غور کر لیجئے
کہ نماز ہلکی پڑھانے کا حکم اللہ کے نبی نے کس کو دیا تھا؟ کیا بات ہے شاہد؟ آپ پورا واقعہ تو بیان کیجیے. آپ آدھی حدیث بیان کر کے مسنون قرات کو چھوڑ دیں. کل ہماری مسجد میں نماز ہوئی جمعہ کی فجر کل ہوئی ہمارے یہاں. ایک صاحب کہنے لگے بہت لمبی نماز ہوئی. ہم نے کہا بات اصل یہ ہے کہ آپ غلط نمازوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں لوگ کہ ان کو مسنون نماز غلط معلوم ہوتی ہے. جو لوگ غلط طریقے کا عادی ہو جاتے ہیں نا ان کو صحیح طریقہ غلط معلوم ہوتا ہے. ایک قسم ہے امت کی جو بدعت کو سنت سمجھتے ہیں. جب ان کو اس سے روکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں سنت سے روک رہے ہیں، ہمیں سنت سے روکا جا رہا ہے. کہ حالانکہ وہ بدعت ہے جس کے وہ عادی ہو گئے ہیں، اور یہ بدعت ہے جس کو سنت سمجھتے ہیں. دیکھ صاحب بڑی لمبی نماز ہوئی. میں نے کہا وہی بات ہے نا کہ آپ غلط نماز پڑھتے پڑھتے آپ غلط نماز کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب آپ کو صحیح نماز اپنی معلوم ہو رہی ہے اور آپ کو صحیح نماز غلط معلوم ہو رہی. تو میں نے عرض کیا کہ اس پر غور کیا جائے کہ نماز ہلکی پڑھاؤ یہ حکم کب آیا؟ مفتی اعظم صحابہ میں معاذ بن جبل، انہوں نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پوری پڑھی. بخاری کی روایت. عشاء کی نماز میں سوا سپارہ ایک رکعت میں 2.5 سپارہ سنیے آپ. تراویح میں نہیں، عشاء کی نماز. انہیں قرآن پڑھنے کا شوق، پیچھے لوگوں کو قرآن سننے کا شوق. آپ کو ایک لمبا گانا آپ سے سنیں گے اور توجہ سنیں گے، اور آپ کو لمبی قرات برداشت نہیں ہے. آپ سے لمبی قرات آپ کو برداشت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گانا سننے والی کی طرف آپ جتنا کان لگائیں اس سے زیادہ اللہ کان لگاتے ہیں اپنے بندے کی قرات کو سننے کے لیے. قرآن کے سننے یا پڑھنے میں دل نہ لگنا دلوں کے گندا ہونے کی علامت ہے. اب کیا ہے، تھوڑی دیر آدمی کھڑا رہے گا تو یہ اکتا جاتا ہے نماز لمبی نماز سے. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں ایک عادی صورت ایک رکعت میں ایک رکعت میں بڑی سورہ بقرہ پڑھی. سب نماز پڑھی، کسی نے کوئی شکایت نہیں کی، کسی نے کوئی اشکال نہیں کیا. ایک صحابی وہ صبح سے گئے ہوئے تھے اپنے کھیت پر، بہت تھکے ہوئے تھے، وہاں سے آگے دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے، اس سے بقرہ پڑھی جا رہی ہے. ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ نماز تو لمبی ہوگی، میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں اتنا لمبا کھڑا نہیں ہو سکوں گا. تو انہوں نے ایک طرف ہٹ کے نماز الگ پڑھ لی، جماعت سے ہٹ کر نماز سے فارغ ہوئے. حضرت معاذ نے دیکھ لیا کہ اس آدمی نے جماعت سے نہیں پڑھی. اس نے نماز جماعت سے نہیں پڑھی. انہوں نے فرمایا، حضرت معاذ ہے، مفتی اعظم ہے، مفتی صاحب نے فتویٰ لگایا کہ یہ آدمی منافق ہے. ایک نماز صرف. اس سے پہلے اس کے بعد ان صحابی کے ساتھ جن کی عادت نہیں تھی صحابی کی کہ وہ جماعت کی نماز صحت کا نماز پڑھیں، ایک مرتبہ انہوں نے نماز اپنی الگ پڑھی، اور وہ بھی اس مجبوری میں کہ وہ تھکے ہوئے تھے، نماز لمبی ہو رہی تھی. حضرت معاذ نے ان کو کیا کہا؟ منافق. یہ آدمی منافق. کیوں کہا منافق؟
صرف اس لیے کہ انہوں نے نماز جماعت سے نہیں پڑھی. یہی کہ نماز نہیں پڑھی, نماز تو پڑھ دی, نماز تو پڑھی ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھی. جماعت کی نماز کی وہ اہمیت تھی. عبداللہ مسعود سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نماز تو پابندی سے پڑھتا ہے مگر مسجد نہیں آتا, گھر میں پڑھ لیتا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ وہ آدمی جہنمی ہے. فرمائیں کہ وہ مسجد نہیں آتا. تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے اس کو منافق کہہ دیا. انہوں نے جگہ سے شکایت کر دی کہ رسول اللہ میں نے نماز پڑھی ہے مسجد میں اور مجھے معاذ نے منافق کہا ہے. معاذ کو بلائے, معاذ تم نے اس کو منافق کہا ہے؟ کہ جی ہاں. کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو منافق اس لیے کہا ہے کہ اس نے نماز جماعت سے نہیں پڑھی, نہیں میں گھر میں پڑھی ہے, جماعت سے نہیں پڑھی, الگ پڑھی ہے. بھائی بات تو ٹھیک ہے, جماعت کی نماز منافق ہی چھوڑ سکتا ہے جو جس کا نفاق کھلا ہوا ہے. صحابی نے عرض کیا رسول اللہ آپ پہلے یہ معلوم کیجئے کہ میرے نماز جماعت سے نہ پڑھنے کی کیا وجہ ہوئی ہے. میں کیا وجہ ہوئی؟ جی میں بہت تھکا ہوا تھا, میں صبح سے بس گیا ہوا تھا اپنی زمین پر, وہاں سے واپس آیا تھا تو نماز لمبی ہو رہی تھی تو میں نے نماز الگ پڑھ بھی. انہوں نے مجھے منافق کہا. تب آپ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھائے اس کو چاہیے کہ قرات ہلکی کرے. تو ہلکی آج اگر کچھ سر بقر پڑھے گا تو ہم اس سے بھی کہیں گے کہ نماز ہلکی پڑھاؤ. یہ تو نہیں ہے کہ آپ مصروف قرات چھوڑ کر آپ ایک سورت میں 2 رکعت پڑھ کر کہیں کہ ہاں اس طرح بھی نماز ہو سکتی ہے. میں کیا آپ سے کیا بتاؤں, ائمہ ہو یا مقتدی وہ بیچارے جائز نماز پڑھتے ہیں, مصروف نماز نہیں پڑھتے. وہ جائز نماز پڑھتے ہیں مسلمان, حالانکہ صرف اور صرف مسنون نماز میں وہ طاقت ہے جو آپ کو منکر سے بچا لے اور جو آپ کو اللہ کے خزانوں سے براہ جوڑ دے. وہ صرف مسنون نماز کے ساتھ ہے. جو نماز مسنون نہیں ہے, جو نماز مسنون نہیں ہے وہ اس نماز اس قابل نہیں ہے کہ جو آپ کو منکر سے روک دے. پیشیدہ بات ہے, جائز نماز ناجائز کاموں سے نہیں روکے. تو بتایا کہ یہ ہے نماز پر مشق, کہ نماز کے ظاہر کے درست چل جائے. اور نماز میں اللہ اکبر خشوع, فرمایا کہ نماز میں اللہ کے غیر کا دھیان نہ آنے دو. امام غزالی بڑی مزے کی بات ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بھائی تھے محمد غزالی. محمد غزالی وہ اللہ کے ولی اور صوفی آدمی تھے. تو وہ اپنے بھائی امام غزالی کے پیچھے نمازی پڑھتے. امام غزالی کا مقام, ان کا درجہ, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے مفتی, مگر ان کے بھائی محمد غزالی ان کے پیچھے مانی پڑتے. یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مفتی ہے یہ, اور یہ نماز پڑھاتا ہوگا تو یہ نماز میں عورتوں کے نفاس کے, حیض کے مسائل کو سوچتا رہتا ہوگا نماز میں. اتنے اس کی نماز میں مزہ نہیں آتا مجھے اس کے پیچھے, کیونکہ یہ مسائل سوچتا رہتا ہوگا نماز میں, جس سے نماز میں اللہ کا دھیان نہیں آتا ہوگا. لہٰذا اس کی نماز میں خشوع مجھے نہیں لگتا کہ اس کی نماز میں خشوع ہوگا, کیونکہ یہ نماز میں کے دوران مسائل حیض نفاس کے الفاظ لکھے ہیں کہ عورتوں کے حیض نفاس کے مسائل سوچتے رہتا ہوگا نماز میں, اس لیے مجھے اس کے پیچھے نماز میں مزہ نہیں آتا. کیونکہ نماز میں فرمایا کہ نماز میں اللہ اوپر کہ نماز میں تو صرف نماز سے متعلق مسائل سوچ سکتے ہیں آپ. نماز میں
نماز سے غیر متعلق مسائل کا سوچنا یہ بھی خشوع کے خلاف ہے، اس لیے کہ نماز سب سے بڑا ذکر ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور ذکر کا تقاضا یہ ہے اور ذکر کا کمال یہ ہے کہ ذکر کے دوران اللہ کے غیر سے پوری طرح کٹ جانا چاہیے۔ ذکر کا تقاضا یہ ہے کہ ذکر تبتل کا حکم کرتا ہے کہ اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کو یاد کرو۔ تو ہم نے عرض کیا کہ لمبی لمبی نمازیں، فرمایا لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرو، اور اپنی ساری نمازوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے جو اصل سبب دیا گیا تھا وہ نوافل دی گئی تھی، لیکن لوگ نوافل کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ نوافل لوگ ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، حالانکہ نوافل فرائض کی تکمیل کے لیے ہے، بلکہ قرآن نے حافظوا علی الصلوات کہہ کر نوافل کو مقدم کیا ہے فرائض پر۔ نوافل کو مقدم کیا ہے فرائض پر، نوافل کو فرائض پر مقدم کیا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ابن عباس فرماتے ہیں کہ صلوات سے پہلے بعد کی سنتیں مراد ہیں اور صلاۃ الوسطیٰ سے پانچوں نمازیں مراد ہیں، کیونکہ بعد کی پہلے کی بعد کی سنتیں ہوں گی تو درمیان کی نماز فرائض، درمیان کی نماز طرح۔ فرمایا کہ اپنی پوری زندگی کو بدلنے کے لیے صرف نماز کا فریضہ ایسا فریضہ ہے کہ اگر یہ صحیح درست ہو جائے تو زندگی کی ہر کل درست ہو جائے اور ہر چولہے میں جگہ بیٹھ جائے اگر آدمی نماز کو درست کر لے۔ لیکن بس کیا بیان کروں کہ الفرائض نماز، یہ نماز بگڑی ہوئی ہے تو کسی فریضے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور وہی بات ہے جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ نماز میں جو عضو اپنی جگہ پر نہیں رہے گا وہ عضو نماز سے باہر قضا کرے گا، وہ عضو نماز سے باہر قضا کرے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے گناہوں کے اسباب نماز کرنے تلاش کیا کرے کہ میرا فلاں عضو اگر گناہ کر رہا ہے تو نماز میں اس عضو کو میں نے کہاں رکھا ہے۔ ہاتھ نام کی طرف اٹھیں گے، نظریں اٹھیں گی، قدم اٹھیں گے۔ فرمایا کہ یہ اعضاء تو زنا کی ابتدا کریں گے اور شرمگاہ زنا کی تصدیق اور انتہا کرے گی۔ یہ پر اس طرح حدیث ہے، شرمگاہ زنا کی تصدیق اور انتہا ہے اور نگاہ زنا کی ابتدا ہے۔ فرمایا جو آدمی اپنی نگاہوں کی مشق نماز میں نہیں کر سکتے وہ اپنی نگاہوں کو نماز سے باہر حرام سے نہیں بچا سکتے۔ وہ لاکھ کوشش کر لیں، کوئی وظیفہ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی نظر کو قابو میں کر رہے۔ لوگ خامخواہ کی باتیں کرتے ہیں، سب سے بڑا وظیفہ یا فریضہ تھا۔ اگر کوئی نماز میں اس کی مشق کر لے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس کی نگاہیں صغائر سے بھی محفوظ ہو جائیں گی اگر کوئی نماز میں نظر کو قابو کر لے۔ اگر کوئی نماز کر کے دیکھ لو، آپ نماز میں نظر کو قابو کر لو، آپ کی نظر صغائر سے بھی محفوظ ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ ہے بنیادی بات کہ سارے اعمال کی صحت اور سارے اعمال کی قبولیت نماز پر موقوف ہے، نماز کا معیار پر قائم کیا گیا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ نماز کا معیار ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری محنت اور خروج ہے اسی مقصد کے لیے، نکلنے کا بنیادی مقصد نمازوں میں کمال پیدا کرنا ہے، نمازوں میں کمال پیدا کرنا ہے۔ یہ نماز کا علم نہیں، نکلنا اس لیے نہیں کہ نماز کا علم حاصل ہو جائے، یہ نماز کا علم ہے، ان کی نمازیں بگڑی ہوئی ہیں۔ نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ان اسباب سے نکل آئے باہر جو اسباب نماز میں غفلت اور نماز میں عجلت کروا رہے ہیں، ان اسباب سے نکل کر باہر آؤ، اسباب کو ترک کر کے چھوڑ کر اسباب کی دنیا سے نکل کر اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو جماعت میں نکالا کر دے کہہ کر
کہ تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں اللہ کے راستے میں تاکہ تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے۔ آپ سوچیے، آپ وہ صحابہ جنہوں نے اگر نماز پڑھی ہوگی، جب ان کو نکالا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ تمہاری نمازوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے تمہیں نکال رہا ہوں، تو بتائیے تو صحیح میری آپ کی نماز کا صحابہ کی نماز سے کیا مقابلہ ہے؟ اس لیے میرے دوست عزیزو، یہ ساری محنت کلمہ نماز کی تکمیل کے لیے ہے کہ ایمان کو اس کے کمال تک پہنچاؤ اور نماز کو اس کے کمال تک پہنچاؤ۔ ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف ہے، ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف ہے۔ میں دو باتیں عرض کر رہا ہوں، ایک دعوت امر بالمعروف نہی عن المنکر، فرمایا کہ اس میں ایمان کا کمال اس کے اندر، ایمان کا کمال اس میں ہے اور دین کا کمال نماز میں ہے۔ دین کا کمال نماز پر موقوف ہے، دین کا کمال نماز پر موقوف ہے اور ایمان کا کمال دعوت پر موقوف ہے۔ یہ دونوں باتیں مجھے عرض کر لی۔ ایمان کا کمال دعوت پر موقوف ہے اور نماز کا کمال، دین کا کمال نماز پر موقوف ہے۔ یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ دین کا کمال نماز پر موقوف اور ایمان کا کمال دعوت پر موقوف۔ جو لوگ دعوت کو اہمیت نہیں دیتے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نزدیک ایمان کی اہمیت نہیں۔ جو آدمی دعوت کو اہمیت نہیں دیتا، سمجھ لو کہ اس کے نزدیک ایمان کی کوئی اہمیت نہیں۔ صاف بات۔ جو آدمی ایمان کی اہمیت دے گا وہ دعوت کی اہمیت دے گا۔ جس کے نزدیک دعوت کی اہمیت نہیں ہے اس کے نزدیک ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ ایمان تمام فرائض میں سب سے بنیادی فریضہ ایمان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کے وجود کی علامت بھی دعوت دینا ہے اور ایمان کے بڑھنے کا سبب بھی دعوت دینا ہے۔ دونوں باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں، ایمان کے وجود کی علامت بھی دعوت اور ایمان کے بڑھنے کا سبب بھی دعوت۔ دونوں باتیں قرآن حدیث نے کھول کے بیان کی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی نمازوں پر یہ مشق کرنی ہے۔